بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دعائے استفتاح تقریباً ہم نے 3 دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ دعائے استفتاح کے بعد تعوذ کے بعد تسمیہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، تو یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ قیام کی حالت میں امام اور مقتدی دونوں سری نمازوں میں، ایک نماز ہوتی ہے جہری نماز، ایک نماز ہوتی ہے سری نماز، اور ظہر کی نماز، عصر کی نماز، ان کو کہا جاتا ہے سری نماز۔ ان میں ہر آدمی آہستہ قرآن مجید کی قرأت تلاوت کرتے ہیں، تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہم کرتے ہیں کس سے؟ سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ہم نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہو اور امام ابھی رکوع میں جانے کا نام نہ لے رہے ہو، تو اس وقت آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت آپ نے ملا کر تلاوت کی، پھر بھی امام رکوع میں نہیں جا رہا تو آپ دوسری سورت پڑھنا شروع کر دیں۔ دوسری سورت آپ کی ختم ہو گئی، پھر بھی امام رکوع میں نہیں جا رہا ہے تو آپ تیسری سورت کو شروع کر دیں۔ تو قیام کی حالت میں کہیں پر بھی خاموشی ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جہری نماز میں آپ نے سورہ فاتحہ امام کے ساتھ پڑھنا ہے، جس طرح اللہ اکبر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ بھی امام کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو امام جو قرأت کرتے ہیں اس قرأت کو آپ نے سننا ہے، صرف یہاں پر خاموشی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی کسی بھی مقام پہ، کسی بھی جگہ پہ خاموشی ثابت نہیں ہے، خاموشی صرف ایک جگہ پر، جب امام اونچی آواز میں قرأت کر رہا ہو تو سورہ فاتحہ آپ نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو امام جس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، کب؟ جب امام اونچی آواز میں جہرن قرأت کر رہا ہو۔ اگر امام سرن قرأت کر رہا ہو تو آپ نے بھی سری قرأت ہی جاری رکھنی ہے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک عظیم صورت، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث القرآن۔ پورے قرآن کو اگر آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو ان میں سے ایک حصہ کیا ہے؟ سورت الاخلاص میں بتا جائے۔ بسم اللہ کے نام سے میں اس عظیم صورت کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے۔ قل کا معنی کہہ دے، قالا اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قل کہہ دے، قل کہہ دے، هو اللہ ہوا وہ اللہ هو اللہ وہ اللہ، احد وہ ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 360 نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، وہ اللہ جس کی عبادت ہم نے کرنی ہے وہ کون ہے؟ ایک ہی ہے۔ قل آپ کہہ دے، ہوا وہ اللہ، احد وہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، اللہ الصمد وہ اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ الصمد اللہ ہی بے نیاز ہے، باقی سب مخلوق نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کی ضرورتیں اس اللہ کے بغیر اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ سمد وہ ہے جس کے بغیر کسی کی کام نہ ہوتا ہو، لیکن وہ کسی کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد وہ اللہ کون ہے؟ اللہ ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد اور نہ وہ اللہ جنا گیا ہے، نہ اس اللہ کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن اور کبھی بھی نہیں ہے، نہیں کبھی بھی نہ تھا، لہو سے اللہ کے لیے کفوا کوئی ہمسر برابر، احد ایک بھی، کوئی نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے، نہ کبھی کوئی ایک اس کی برابر کا ہے، کبھی بھی۔ اب دیکھو یہاں پہ جو پارٹنرشپ ہے، پارٹنرشپ کی آپ دیکھا جائے تو اس کے 3 اصول ہیں۔ یا آپ کا پارٹنر آپ اور اس دونوں کا 50-50 کا ہوگا،
آپ نے بھی 50 لاکھ لگا دیا، اس نے بھی 50 لاکھ لگا دیا، تو اس میں کیا ہو گیا؟ آپ دونوں برابر۔ یا یہ ہوگا اس نے 50 لاکھ لگایا ہوگا اور آپ نے 40 لاکھ لگا دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ آپ سے اوپر کا ہو گیا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یا جو ہے وہ آپ سے اوپر ہو، آپ اس سے نیچے ہوگا، تو یا آپ اوپر ہو سکتا ہے یا وہ اوپر ہو سکتا ہے یا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں پارٹنرشپ پر، یا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یا ان میں سے ایک کا زیادہ سرمایہ ہو سکتا ہے اور ایک کا کم سرمایہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کوئی اللہ سے نیچے ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ کوئی اللہ سے اوپر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر برابر بھی نہیں ہے۔ پارٹنرشپ کی تینوں صورتیں کیا ہے؟ اللہ نے نفی کر دیا۔ نہ اللہ کے کوئی پارٹنر جو اللہ کے برابر ہو، نہ اللہ کا کوئی پارٹنر جو اللہ سے اوپر ہو، نہ اللہ کا کوئی ایسا پارٹنر جو اللہ سے نیچے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اولاد والدین کی کمزوری ہے۔ اولاد کس کی کمزوری ہے؟ والدین کی۔ والدین کس کی کمزوری ہے؟ اولاد کی۔ پارٹنر اپنے پارٹنر کی کیا ہے؟ کمزوری۔ پارٹنر کی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہو تو آپ کسی کی پارٹنرشپ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایسے ہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ، نہ اوپر لیول کی، نہ نیچے لیول کی، نہ میڈل لیول کی، اللہ کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ اللہ قبول نہیں کرتا۔ پارٹنرشپ کیا ہے؟ ایک کمزوری ہے۔ اللہ ان کمزوریوں سے کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کمزوریوں سے۔ اولاد والدین کی کیا ہے؟ کمزوری ہے، اور والدین اولاد کی کمزوری ہے۔ اللہ ان کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ قل، کہہ دے، اللہ و اللہ احد، ایک ہے، اللہ و اللہ صمد، اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن اور کبھی بھی نہ رہا، لہو اللہ کے لیے، کفوا کوئی برابر، احد کوئی بھی، کبھی بھی کوئی بھی اللہ کا برابر بھی نہیں رہا ہے، نہ اللہ سے اوپر، نہ اللہ سے نیچے، نہ اللہ کا کوئی برابر، کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ اللہ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ تو یہ ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت کر دی۔ اب اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جاتے وقت آپ جس وقت اپنے گھٹنے کو پکڑنا ہے اس وقت آپ کی جو انگلیوں کی جو کیفیت ہے وہ اس طرح کھلا ہو، اور سجدے میں جاتے وقت یہ اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ سجدے میں جاتے وقت انگلیوں کو ملانا ہے، اور رکوع میں گھٹنے کو پکڑتے ہوئے آپ کی انگلیوں کے درمیان گیپ ضروری ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے رکوع میں آپ لیا۔ رکوع میں آپ جاتے ہی اب رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحانہ پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، نیند، اونگ، یہ ساری کمزوری ہے، تھکاوٹ، یہ ساری کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں سے سبحانہ پاک ہے۔ ربی، میرا رب، العظیم، میرا جو عظمت والا رب، جو سب سے بڑے رب، سب سے بڑا رب بھی کہیں، بڑا رب، یا عظیم، میرا رب عظمت والا ہے۔ سبحانک، دوسری دعا، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، کس سے؟ ہر قسم کی عیوب و نقائص سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی پارٹنرشپ سے، اللہ تو پاک ہے۔ سبحانک، تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، وبحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے، اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے۔ اللہم اغفر، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ تو پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، جبکہ میں غلطیوں کا پتلا ہوں، میں غلطیوں کا پتلا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول اور چوک سے مرکب ہے، انسان سے بھول بھی ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے،
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا، اللہ تو پاک ہے غلطیوں سے، اللہ تو پاک ہے کمزوریوں سے، تو پاک ہے تیری تعریفوں کے ساتھ، جبکہ میں گناہگار ہوں، میں کیا ہوں، گناہگار ہوں۔ میں جھک کر اپنا گھٹنا پکڑ کر اللہ تجھ سے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری کمزوریوں پہ، میری غلطیوں پہ، میری سستیوں اور میری غفلتوں کو اللہ بخش دے۔ یہ ہو گئی دوسری دعا، سمجھ آ گیا۔ تیسری دعا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی رکوع میں ہی پڑھنے والی دعا ہے۔ ہم صرف سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں۔ چلو ایک سبحان ربی العظیم سے ایک بات یاد آ گئی، سبحان ربی العظیم کو آپ نے کم سے کم 3 بار پڑھنی ہے رکوع کی حالت میں۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ کم سے کم 3۔ البتہ جب تک آپ رکوع کی حالت میں ہیں آپ نے سبحان ربی العظیم کو پڑھتے چلے جانا کم سے کم 3 بار۔ باقی جب تک آپ رکوع کی حالت میں ہیں سبحان ربی العظیم کو آپ پڑھتے ہی چلے جانا۔ اسی طرح آپ یہ جو جب تک آپ رکوع کی حالت میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، یہ بھی آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اسی طرح کسی نماز میں آپ سبحان ربی العظیم، کسی رکوع میں، پہلی رکعت کی رکوع میں مثال کی طرح اپنا روٹین بنا لیں، میں نے سبحان ربی العظیم کو ہی میں نے پڑھتے چلے جائیں۔ پھر دوسرے رکوع میں آپ اپنے لیے کریں کہ سبحانک اللہم اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر۔ پھر تیسری رکوع میں آپ اس دعا کو لازم کر لیں، کیونکہ سب نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب آپ کے پاس کئی دعائیں موجود ہو تو آپ کبھی اس دعا کو پڑھ لیں، کبھی اس دعا کو پڑھ لیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح بہت پاکیزگی والا، سبوح کا معنی کیا ہے؟ بہت پاکیزگی والا، قدوس بہت مقدس ہے، سبوح بہت پاکیزگی والا ہے اللہ، قدوس بہت مقدس ہے اللہ۔ کون ہے اللہ؟ رب الملائکۃ، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، الملائکۃ فرشتوں کا، والروح اور فرشتوں کا سردار جبریل کا۔ جبریل امین علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ روح ہے، نزل بہ روح القدس، اس کو لے کر روح القدس نازل ہوا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا وَالرُّوحُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو روح کس کا ناموں میں سے؟ حضرت جبریل کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ روح ہے۔ رب الملائکۃ، اللہ فرشتوں کا رب ہے، والروح اور روح کا بھی رب کون ہے؟ اللہ ہی۔ کون اللہ؟ سبوح بہت پاکیزگی والا اللہ، قدوس بہت مقدس اللہ، رب الملائکۃ جو فرشتوں کا بھی خالق ہے، والروح اور روح کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری دعا اللہم، اے اللہ، لکا رکعت، لکا تیرے ہی لیے رکعت میں جھکا، اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا ہوں، میں تیرے لیے ہی جھکا ہوں، وَبِكَ آمَنْتُ اور تجھی پر ایمان لایا، وَبِكَ اور تجھ پر، آمَنْتُ میں نے ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ اور تیرا ہی فرمان بردار بنا، وَلَكَ اور تیرا ہی، أَسْلَمْتُ میں فرمان بردار بنا، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، خَشَعَ ڈر کر عاجز ہو گئے، لَكَ تیرے ہی لیے، سمعی میرے کان، وَبَصَرِي اور میری آنکھیں، میرے کان اور میری آنکھیں ڈر کر عاجز ہو گئے ہیں صرف تیرے لیے، خشع ڈر کر عاجز ہو گئے، لکا تیرے ہی لیے، سمعی میرے کان، وبصری اور میری آنکھیں، ومخی میرا مغز، مغز کسے کہتے ہیں؟ نہیں، مغز آپ نے جہاں بھی آپ صرف پائے کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کو مغز بھی کھلاتے ہیں۔ مغز وہ ہوتا ہے جو آپ جب ہڈی توڑنے کے بعد ہڈی کے اندر سے جس میں بہت زیادہ آئل ہوتی ہے اس کو توڑنے کے بعد اس سے نکالتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغز کہتے ہیں۔ ہڈی کے اندر جو ہوتا ہے اس کو وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، جو ہڈی کے اندر سوراخ ہوتا ہے اس سوراخ کے اندر لوگ اس ہڈی کو توڑ کر نکالتے ہیں، اسے کہتے ہیں مغز۔
ومخی میرا مغز، وعظمی عظم ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وفی عظامی پڑھا تھا نا، وعظمی اور میری ہڈیاں، وعصبی اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ عصب کسے پڑھا تھا؟ وفی عصبی نور نہیں پڑھا تھا، وعصبی اور میرے پٹھے، ومستقلت به قدمی میرے قدم نے جو بھی اٹھائے، جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے، ومستقلت به قدمی اور جتنے بھی آرگنز جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے سب ڈر کر عاجز ہو گئے تیرے لیے۔ سب کیا چیزیں ڈر کر عاجز ہو گئے ہیں؟ سمعی میرے کان، وبصری میری آنکھیں، ومخی میرا مغز، وعظمی میری ہڈیاں، وعصبی میرے پٹھے، ومستقلت به قدمی اور جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے۔ آپ کے جسم کی ہر اعضاء کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ کے قدم نے، آپ کے پیروں نے، یعنی میرے قدم کے اوپر جو کچھ بوجھ ہے وہ سب ڈر کر عاجز ہو گئے۔ اور اسی عاجزی کی کیا ہے؟ عاجزی کا عملی ثبوت ہے میں رک کر، میں جھک کر، یہ عاجز دیکھو ہم کہتے ہیں جب تک یہ نہیں جھکے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک اس کے گردن سے سریا نہیں اتاروں گا اس وقت تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے وہ اس کی پیر پکڑتے ہیں، پیر پہ سر رکھتے ہیں، پگڑی اتار کے اس کے قدموں پہ رکھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ وہ اس کے سامنے بچ گیا ہے، عاجز ہو گیا۔ تو یہاں پر رکوع کی حالت میں اللہم اے اللہ لک رکعت تیرے ہی لیے میں جھکا ہوں، وبک آمنت تجھی پر ایمان لایا ہوں میں نے، ولک اسلمت اور تیرا ہی فرمان بردار بنا ہوں، وخشع اور ڈر کر عاجز ہو گئے ہیں، لکا تیرے لیے ہی، سمعی میرے کان، وبصری میری آنکھیں، ومخی میرا مغز، وعظمی میری ہڈیاں، وعصبی میرے پٹھے، ومستقلت به قدمی جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے وہ سب ڈر کر عاجز ہو گئے ہیں، اور عاجز ہوتے ہی جھک گئے ہیں۔ عاجز ہوتے ہی کیا ہو گئے؟ جھک گئے ہیں۔ اب آپ کی آنکھ بھی جھک گئی ہے، کان بھی، جب آپ رکوع کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ یہ پوزیشن، اس پوزیشن میں آنکھ پہلے اس پوزیشن میں تھا، اب یہ اس پوزیشن میں، کان، اور اسی طرح آپ کی ہڈیاں، آپ کی مخ، آپ کے پٹھے، اور ومستقلت به قدمی جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے سب ڈر کر عاجز ہو گئے ہیں اللہ تیرے آگے۔ اچھا، یہ کون سی کتنی دعا ہو گئی؟ چوتھی دعا، پانچویں دعا۔ سبحان پاک ہے، سبحان کا معنی کیا ہے؟ کس سے پاک ہے؟ آپ سے پوچھا جائے بھائی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک، کس سے پاک ہے؟ غلطیوں سے اللہ پاک ہے، اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کس سے پاک ہے؟ عاجزی سے۔ میں اور آپ کوئی کام کرنے سے عاجز آ گئے، مثال کے طور پہ اس بلڈنگ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر لے جانا، یہ ہماری قدرت میں، ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز عاجز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری کمزوریاں ہیں، ہمارے والدین ہماری کمزوری ہے، ہماری اولاد ہماری کمزوری ہے، اللہ ان کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بھوک کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ پیاس کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ اور پانی ہماری کمزوری ہے، کھانے کی چیزیں ہماری کمزوری ہیں۔ اسی طرح ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں ہماری کمزوری ہے۔ اسی طرح وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سورج ہماری کیا ہے؟ کمزوری۔ اللہ ان تمام کمزوریوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ الصمد۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز، تمام مخلوق سے اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ سبحانہ پاک ہے، ذل جبروتی بڑی قدرت والا، سبحانہ پاک ہے ذل جبروتی بڑی قدرت و طاقت والا۔ جبروت بڑی قدرت والا بھی، اور جبروت بڑی طاقت والا۔ سبحانہ پاک ہے ذل جبروتی بڑی قدرت والا اور بڑی طاقت والا۔ والملکوتی بہت بڑے ملک والا، والملکوت بہت بڑے ملک والا۔ والکبریائی اور بڑائی والا، والکبریائی بڑائی والا۔ والعظمتی عظمت والا، عظمت والا ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ والملکوت اس اللہ کی بہت بڑے ملک،
بہت بڑے ملک والا ہے۔ دیکھو جسم آپ کا ہے، اس جسم کے اندر آنکھ بظاہر آپ کے پاس ہے، کان آپ کے پاس ہے، زبان آپ کے پاس ہے، دانت آپ کے پاس ہے، ناک آپ کے پاس ہے، ہاتھ آپ کے پاس ہے۔ یہ تمام آرگنز کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی ملکیت میں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائیں تو آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے۔ ایسا ہے، کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جو تقریباً 2 سال 3 سال 4 سال پہلے دیکھتے تھے، ابھی وہ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے آپ نے دیکھا یار وہ سنتے تھے، ابھی وہ سماج سے محروم ہو گئے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پہلے 2 پیروں پہ چلتے تھے، اب وہ 2 پیروں پہ چلنے سے محروم ہے، اب وہ بیساکھی کے سہارے چلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں پہلے باتوں کو یاد رکھتے تھے، اب باتوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ اب ان پر کس کی حکومت ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ اگر آپ کی ملکیت ہوتی تو کبھی بھی آپ کی آنکھ دیکھنا نہ چھوڑتی، کان سننا نہ چھوڑتا، اور زبان بولنا نہ چھوڑتی، آپ کی دان ٹھیک رہتی، آپ کی ناک، آپ کی ہر اعضا ٹھیک رہتی۔ اگر آپ اس کے مالک ہوتے تو ان کے بھی مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو والملکوتی، بڑے ملک والا، اللہ کی جو ملکیت، اللہ کی بادشاہی، ہر چیز پر اللہ کی بادشاہی۔ اور اس کا بادشاہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آنکھ انسان رکھتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے۔ کان انسان رکھتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے وہ سننا چھوڑ دیتا ہے۔ زبان انسان رکھتا ہے اور جب اللہ کا حکم آئے وہ بولنا چھوڑ دیتی۔ کتنے لوگ پچھلے سال بولتے تھے، اس وقت بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے۔ تو سبحانہ پاک ہے ذل جبروتی، بڑی قدرت والا اور بڑی طاقت والا، والملکوتی، بہت بڑے ملک والا، والکبریائی، بڑائی والا، والعظمتی، اور عظمت والا۔ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ میں اس پاک اللہ کے در پہ آ کے میں جھک رہا ہوں، جھک کر میں اقرار کرتا ہوں اللہ کو میرے سجدے اور رکوع کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کی سلطنت میں رہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ بڑی قدرت اور بڑی طاقت والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ بڑائی والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ بہت بڑے ملک کے مالک ہے۔ کیونکہ وہ اللہ عظمت والا ہے۔ اس عظیم کے آگے، اس کی عظمت کے آگے میں جھکتا ہوں۔ تو یہ ہے اور رکوع کی دعا، ہم اس کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دے، ہوا وہ اللہ، وہ اللہ ہے، احد، اکیلا، ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز، صرف اللہ بے نیاز، باقی کوئی بھی بے نیاز نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے ساری مخلوق سے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ، ولم یکن، اور نہ کبھی تھا یا ہے، لہو اس کے لیے، کفواً، اس کا برابر، احد، کوئی بھی، اس کا نہ کبھی کوئی ایک اس کا برابر کا ہے، یعنی نہ کبھی بھی اس کا برابر تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اللہ کا برابر نہ تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔ پھر سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے سبحانک، تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے پروردگار، و بحمدک، اور اپنی تعریفوں کے ساتھ تو پاک ہے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح پاکیزگی والا، قدوس بہت مقدس ہے، رب الملائکۃ فرشتوں کا رب ہے، والروح، اور روح کا بھی رب ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی ومستقلت به قدمی، اللہم اے اللہ، لک رکعت تیرے ہی لیے میں جھکا ہوں، وبک آمنت اور تجھی پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت تیرا ہی فرمان بردار بنا ہوں، خشع عاجز، ڈر کر عاجز ہو گئے، لکا تیرے لیے، سمعی میرے کان، و بصری میری آنکھیں، و مخی میرا مغز، و عصبی میری ہڈیاں، و عصبی میرے پٹھے، و مستقلت بھی قدمی جسے میرے قدم اٹھائے ہوئے ہیں، سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ، سبحانہ پاک ہے ذی الجبروتی، بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بہت بڑی قدرت والا، بہت بڑی طاقت والا، والملکوتی،
بہت بڑے ملک والا، والکبریائی بڑائی والا، والعظمتی اور عظمت والا، اللہ تمام قسم کی کمزوریوں سے، عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔